سب سے پہلے خبر ہے کہ گزشتہ رات فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے حملے کیے. سیکیورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بروقت اور مؤثر کارروائی میں تمام حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں اب تک فتنۃ الہندوستان کے 58 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے. سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان دھرتی اور عوام کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. فتنۃ الہندوستان کے ان انسان نما بھیڑیوں نے گوادر میں خضدار سے تعلق رکھنے والے بلوچ مزدور خاندان کے 5 افراد کو بھی شہید کر دیا. شہید ہونے والوں میں ایک خاتون اور 3 بچے بھی شامل ہیں. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مزید تعاقبی آپریشنز اور فضائی نگرانی کی جا رہی ہے. دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران ہندوستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کی فتنۃ الہندوستان کی مکمل سپورٹ دونوں کے گٹھ جوڑ کو مزید واضح کرتی ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے گزشتہ 48 گھنٹوں میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس کے علاوہ کارروائیوں کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 41 دہشت گرد پہلے ہی جہنم واصل ہو چکے ہیں. ایک بار پھر سے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گزشتہ رات فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے 12 مختلف مقامات پر بزدلانہ حملے کیے. سیکیورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بروقت اور مؤثر کارروائی میں تمام حملے ناکام بنا دیے گئے. دہشت گردانہ کارروائیوں میں اب تک فتنۃ الہندوستان کے 58 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے. سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان دھرتی اور عوام کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. فتنۃ الہندوستان کے ان انسان نما بھیڑیوں نے گوادر میں خضدار سے تعلق رکھنے والے مزدور بلوچ خاندان کے 5 افراد کو بھی شہید کر دیا ہے. شہید ہونے والوں میں ایک خاتون اور 3 بچے شامل ہیں. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مزید تعاقبی آپریشن اور فضائی نگرانی کی جا رہی ہے. دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران ہندوستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کی فتنۃ الہندوستان کی مکمل سپورٹ دونوں کے گٹھ جوڑ کو مزید واضح کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے فتنۃ الہندوستان کی جانب سے بلوچستان کے امن کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کو بری طرح ناکام بنانے اور دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملانے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی پذیرائی کی ہے. وزیر اعظم نے آپریشن کے دوران وطن عزیز کی حفاظت کو اپنی جان پر فوقیت دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے 10 فرض شناس سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی عفریت کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. عرض وطن کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم میں مجھ سمیت پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے فتنۃ الہندوستان کی جانب سے بلوچستان کی امن کی نشانہ بنانے کی مذموم کوششوں کو بری طرح ناکام بنانے اور دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملانے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیر اعظم نے آپریشن کے دوران وطن عزیز کی حفاظت کو اپنی جان پر فوقیت دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے 10 فرض شناس سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی عفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. پاکستان کو سنتاس معاہدے کے تنازع میں بھارت کے خلاف اہم کامیابی حاصل ہو گئی ہے. عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبے کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. عالمی ثالثی عدالت نے حکم دیا ہے کہ بھارت 9 فروری تک بلغیار اور کشن گنگا کے آپریشن لاگ بکس جمع کرائے اور ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ وجہ بتانا ہوگی. عالمی ثالثی عدالت نے کہا ہے کہ پاکستان 2 فروری تک واضح کرے کہ وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے. کیس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی. پاکستان کو سنتاس معاہدے کے تنازع میں بھارت کے خلاف اہم کامیابی حاصل ہو گئی ہے. عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی کے منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ وجہ بتانا ہوگی. عالمی ثالثی عدالت نے کہا ہے کہ پاکستان 2 فروری تک واضح کرے کہ وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے. کیس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی. اور کھیل کے میدان سے خبر دے رہی ہیں T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے لیے پاکستانی پلیئرز کٹ کی رونمائی ملتوی کر دی گئی ہے. کٹ کی رونمائی آج آسٹریلیا کے خلاف دوسرے T20 میچ کے ٹاس کے بعد ہونی تھی. پی سی بی ذرائع کے مطابق ناگزیر وجوہات کی بنا پر کٹ کی رونمائی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے پی سی بی کا حتمی فیصلہ پیر کو متوقع ہے. آئی سی سی کی جانب سے بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے نکالے جانے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے فیصلے کو دوہرا معیار قرار دیا ہے. T20 ورلڈ کپ کا باقاعدہ آغاز 7 فروری سے ہوگا. پاکستانی ٹیم کو اپنا پہلا میچ 7 فروری کو ہی نیدرلینڈز کے خلاف کھیلنا ہوگا.
T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے لیے پاکستانی پلیئرز کٹ کی رونمائی ملتوی کر دی گئی ہے۔ کٹ کی رونمائی آج آسٹریلیا کے خلاف دوسرے T20 میچ کے ٹاس کے بعد ہونی تھی۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق ناگزیر وجوہات کی بنا پر کٹ کی رونمائی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے پی سی بی کا حتمی فیصلہ پیر کو متوقع ہے۔ آئی سی سی کی جانب سے بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے نکالے جانے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے فیصلے کو دوہرا معیار قرار دیا تھا اور T20 ورلڈ کپ کا باقاعدہ آغاز 7 فروری سے ہوگا۔ پاکستان ٹیم کو اپنا پہلا میچ 7 فروری کو ہی نیدرلینڈز کے خلاف کھیلنا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے فوڈ سیکیورٹی حفظان صحت کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی قائم کی ہے۔ پنجاب ایگریکلچرل فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی صرف پنجاب نہیں پورے ملک کے لیے بنائی گئی ہے۔ غذاؤں میں ملاوٹ روکنے کے لیے اتھارٹی اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اتھارٹی کی کمی آج پوری ہو گئی ہے۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی خطے میں سینٹر آف ایکسلنس بنے گی۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ جرائم کے خلاف ناقابل تردید ثبوت کے لیے ملک بھر میں فورنزک لیب کا جال بچھایا ہے۔ یہ صرف صوبہ پنجاب کے لیے نہیں، یہ لیب پورے پاکستان کہ باقی صوبوں کو بہترین خدمات یہ انجام دیں گے۔ دس لیب از گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان، ویدر اٹس بیٹل نٹس، ویدر اٹس رائس اور ملک اور پانی، ہر چیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قوم کی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ، میری بیٹی، I'd like to salute you for this wonderful work. Give her a big hand to complete this one and only project in this country which will go a long way to ensure food security and ensure hygienic standards. And I think this was need of the hour. پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا قیام عوامی خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاکستان کی پہلی ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا کہ جدید لیب نہ ہونے سے برآمد کنندہ اور صارف دونوں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی 10 سال کی کٹھن محنت کا ثمر ہے۔ پنجاب ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ عوامی خدمت ہمارا شعار ہے۔ ادارے کا قیام ادارے میں موجود ہر فرد کی محنت کی مرہون منت ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود عالمی معیار کی ٹیسٹنگ لیب نہ ہونا لمحہ فکریہ تھا۔ سیٹلائٹ کرائم سین یونٹس کا دائرہ 38 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ ای بزنس رجسٹریشن کا آغاز کر دیا۔ میرٹ پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ خواتین سائنسدانوں کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے ہاسٹل تعمیر کیا ہے۔ This path-breaking reform was first envisioned by you, Honorable Prime Minister. You were then the Chief Minister of Punjab, and it has been a long 10-year journey to get here. And seeing it come to life today, after expanding PFSA from 8 to 38 districts, I will try and end this era of darkness. PFSA will be the first point of contact, first responder at the crime scene, and evidence will be scientifically collected like international best practices and compliance models. لاہور بھاٹی گیٹ کے علاقے میں گھر میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون کے شوہر پر تشدد کا معاملہ۔ غلام مرتضیٰ کو 4.25 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایس پی سٹی اور ایس ایچ او بھاٹی گیٹ قصوروار قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ کی انکوائری رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ انکوائری ایڈیشنل آئی جی عمران محمود، ڈی آئی جیز ناصر عزیز ورک اور عمران کشور نے کی۔ رپورٹ کے مطابق ایس پی بلال اور ایس ایچ او زین خاتون کے شوہر علی مرتضیٰ کو موقع سے تھانے لے گئے۔ دونوں پولیس آفیسرز غلام مرتضیٰ پر ایس ایچ او کے کمرے میں تشدد کرتے رہے۔ ایس ایچ او کے کمرے میں نصب کیمرے کی ویڈیو سے بھی شہادت حاصل کر لی گئی ہے۔ دونوں پولیس آفیسرز نے غلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے دیگر رشتہ داروں سے پوچھ گچھ نہیں کی۔ فوراً لڑکی کے والد کو فون کر کے غلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے ایک رشتہ دار تنویر کو بھی تھانے میں بٹھا لیا۔
انکوائری ٹیم نے شور کوٹ جا کر غلام مرتضیٰ کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا۔ غلام مرتضیٰ نے بیان دیا کہ پولیس آفیسرز بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کا الزام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے، اور ایس ایچ او نے انکوائری کمیٹی کو بیان دیا کہ افسران بالا نے غلام مرتضیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ غلام مرتضیٰ پر ہلکا پھلکا تشدد کیا۔ ہمیں ریسکیو اور دیگر اداروں نے کہا تھا کہ یہاں خاتون کا ڈوبنا ممکن نہیں ہے، اس لیے شبے میں غلام مرتضیٰ کو تھانے لے گئے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق دونوں پولیس آفیسرز نے غیر پیشہ ورانہ طریقے سے واقعے کو مس ہینڈل کیا۔ انکوائری رپورٹ میں دونوں پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ انکوائری رپورٹ آئی جی پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے، جو رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کریں گے۔ میڈیا پر غلام مرتضیٰ پر تشدد کی خبر نشر ہونے کے بعد ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا تھا۔ ریسکیو اہلکار ہمارے ہیرو ہیں۔ ریسکیو اہلکار جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ریسکیو کا کام بہادری اور جرأت کا کام ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو ایک پروفیشنل سروس ہے، تربیت یافتہ لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حادثات سے ریسکیو کو مستند اطلاعات دینی چاہیے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ریسکیو اداروں کو فعال کیا جا رہا ہے۔ اصلاحات سے پنجاب میں بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ سیلاب اور قدرتی آفات کے درمیان ریسکیو کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ریسکیو 1122 جیسی بنیادی سہولیات کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہیں گے۔ ایک ادارے کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ سکوں کہ لگی آگ میں بھڑکے آگ کے دریا میں ڈوبتے شہری کو، پانی میں ڈوبتے شہری کو بچانے والے کوئی لوگ ہیں۔ میں آج یہ بھی کہوں گا، میرے کل کے مشاہدے میں ایک بات آئی ہے، ریسکیو سروس ایک پروفیشنل کام ہے، ٹرینڈ لوگ کرتے ہیں۔ ہر آدمی کوئی جری بہادر، کوئی ایک آدھا ون سٹینڈ الون ایپیسوڈ کر سکتا ہے، کسی ڈوبتے کو دریا میں تیر کے بچا لے، کسی جلتے کی طرف ہاتھ بڑھا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ کر لے، کسی آدم خور جانور کے ساتھ بھڑتے کسی آدمی کو بچانے کی کاوش کر لے، یہ ہو سکتا ہے۔ سمجھتا ہوں فزیکلی فٹ ضرور ہوں گے، لیکن ان کے اندر یہ ایبیلٹی تھی، صلاحیت تھی کہ انہوں نے کیسے اندر جانا ہے، کیسے مدد دینی ہے، کس طرح سے کسی کو اٹھانا ہے، کیسے لا کر باہر اس کو ریسکیو کرنا ہے، کیسے کلیپسڈ بلڈنگ کے اندر سے، سرنگوں کے اندر سے نکل کر باہر لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ یہ میرے جیسا لے مین نہیں کر سکتا، یہ پروفیشنل کیپیسٹی ہے، پروفیشنل ایبیلٹی ہے۔ کراچی میں آتش زدگی کے شکار گل پلازا سے متصل مالز کو کھول دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی اجازت کے بعد متصل مالز آج دکانداروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دکانداروں کو دکانوں کی صفائی اور بحالی کے لیے مالز تک رسائی دے دی گئی ہے۔ سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات مکمل، صورتحال معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق پیر سے مالز باقاعدہ طور پر عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ متاثرہ تاجروں نے اظہار یکجہتی کے لیے دکانوں کے باہر بینرز آویزاں کر دیے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے جو دنیا کو کھٹکتی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی۔ دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے جوانوں نے جہاز گرائے۔ بھارت جھوٹ پھیلا کر پاکستانی اداروں کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ بیانیہ پھیلانے کا بہت اچھا طریقہ فلم ہے۔ فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کو فروغ دے رہے ہیں۔ فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے فروغ کے لیے سندھ گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت نوجوانوں کے بنائے گئے اسکرپٹ کو فائننس کرے گی۔ سیاحت کے فروغ کے لیے سندھ حکومت ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ میری انفارمیشن ہے کہ 100 سے زائد موویز بھارت اس شکست کھانے کے باوجود بھی اس پہ موویز بنا رہا ہے، اور موویز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی پبلک کو یا دنیا کو پتا کہ جیسے کہ اس نے کوئی جنگ جیتی ہو۔ حالانکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے فائٹرز نے، ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے جس طریقے سے رائفل جہاز وہاں پہ بھارت کے گرائے، اور جس طریقے سے بھارت کو عبرتناک، شرمناک شکست ہوئی، لیکن جب ان کی موویز بنیں گی تو آپ اس کو موویز میں اس کا الٹا دیکھیں گے۔ تو یہ ہے نیریٹو پیش کرنے کا ان کا طریقہ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں تھوڑے بہت نہیں، کافی حد تک ہمارے ملک میں اس میں ابھی لیکنگ ہے۔ سینیماز پہلے ہر شہر میں ہوتے تھے، چھوٹے بڑے شہروں میں ہوتے تھے،
لیکن اب وہ سینماز ختم ہو گئے پلازاز بننے کے